نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جی ہاں ناظرین، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز ایک عام سے گاؤں سے کیا، لیکن آغاز سے ہی ان کا تعلق جہاں پر دنیا کے ساتھ تھا اس سے زیادہ آپ نے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، اولیاء اللہ سے بنایا۔ وقت گزرتے ہوئے جب انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا تو سلسلہ روزگار کے لیے وہ شہر اقتدار اسلام آباد میں شفٹ ہوتے ہیں۔ وہاں پر جا کر کسب معاش کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن وہ جو دیپ جس کی روشنی ان کے والدین نے، ان کے اساتذہ کرام نے اور ان کے مرشد نے آپ کے اندر لگا رکھی تھی، اس روشنی نے جب ان کے اندر چاشنی کی تو یہ واپس پلٹے اور واپس جا کر اسی فیلڈ کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزارے جس کے لیے خالق کریم نے ان کو اس دنیا میں پیدا کیا تھا۔ میری مراد حافظ الحاج مولانا پیر غلام سرور نقشبندی قادری زیب آستانہ عالیہ بوتا شریف سے ہے۔ ہم آپ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں اور آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ سوال و جواب بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی دین کی طرف رغبت موجود تھی، چونکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ الحمدللہ دینی تھا۔ تو اس کے بعد میں نے جب ہوش سنبھالا، اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے مسجد میں حفظ بھی شروع کر دیا اور ادھر میٹرک مکمل ہوا، ادھر ساتھ میں نے حفظ بھی مکمل کر لیا۔ اس کے بعد ابتدائی دینی تعلیم کا آغاز بھی میں نے میٹرک تک یہاں کیا اپنے گاؤں میں۔ میٹرک کے بعد میں اپنے کچھ عزیز اسلام آباد میں تھے، ان کے وہ کاروبار تھا ادھر، میں بھی اسی سلسلے میں اسلام آباد میں چلا گیا۔ وہاں تقریباً 10 سال تک میں نے کنسٹرکشن کی ٹھیکیداری کی اور اسی تعلیم کے دوران جب میٹرک سے قبل ہی قبلہ عظیم روحانی شخصیت حضور پیر سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربار عالیہ کالو چک شریف آپ کے دامن سے وابستگی ہوئی اور آپ کے زیر تربیت رہنے کا شرف حاصل ہوا، تو کاروبار کے سلسلے میں بھی الحمدللہ میرا جو لگاؤ ہے، جو رغبت ہے، وہ دین کی طرف تھی۔ اور وہیں ایک عظیم عالم دین، بڑے درویش شفت انسان تھے، مولانا علامہ عبدالقادر صاحب، جو کہ راول پنڈی میں خطیب بھی تھے، وہاں ان کے ساتھ رابطہ ہوا اور میں رات کے وقت ان کے ساتھ اپنی تعلیم جو ہے وہ میں نے جاری رکھی، وہ ان کے ساتھ پڑھتا رہا، دن کو اپنے کاروبار وغیرہ میں مصروفیت رہی۔ الحمدللہ اس کے بعد میں گاؤں میں واپس آیا اور رمضان شریف کے دن تھے، اعتکاف بیٹھا قبلہ حضرت صاحب کی موجودگی میں، تو پیر سید عبدالعزیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وصال فرما چکے ہیں، یہ حضرت صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی محبت اور عقیدت کا تعلق تھا۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ تو نے جو دین کا علم حاصل کیا ہے اس کا اس طرح فائدہ نہیں ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ تو ایک مدرسہ بنا کر اس میں باقاعدہ طور پر دین کی خدمت کر۔ تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت عرض یہ ہے کہ جو ہے نا، یہ ہمارا کلچر اس طرح کا ہو گیا ہے کہ امام صاحب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کمی ہے، کمی تصور کرتے ہیں، اور میں اس طریقے سے دین کا کام نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا اگر ہر کسی کا یہی خیال اور یہی ذہن ہوا تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ تو اس کا پھر میرے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ان کے حکم سے میں نے وہ کاروبار سارا چھوڑ دیا اور بوتا شریف میں تقریباً جنوری 1992 میں یہاں ہم نے ایک راجہ محمد شریف صاحب جو کہ تھوڑی عرصہ قبل وصال فرما گئے، اللہ پاک ان کو وری کے رحمت فرمائے، ان کے مکان کے اندر ہم نے مدرسہ شروع کیا جس کا باقاعدہ افتتاح جو ہے پیر الحاج پیر سید عبدالعزیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں دعا فرمائی اور وہاں سے ہم نے فی سبیل اللہ دین کا کام جو ہے شروع کر دیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دین کے کام میں رکاوٹیں تو ہوتی ہیں، رستے میں رکاوٹیں آتی رہی، بہرحال الحمدللہ ہم ثابت قدمی کے ساتھ یہ سفر طے کرتے ہوئے وہاں ایک سال رہنے کے بعد یہ مبارک مسجد کے اندر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ وہاں مبارک مسجد ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اہل نے گاؤں نے بھی، اہل علاقہ نے تعاون کیا اور ہم الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا اور اللہ کے فضل و کرم سے 100 سے زائد حافظ قرآن جو ہیں یہ ہمارے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بچیوں کا ادارہ بھی شروع کیا گاؤں کی سطح تک، کہ وہ بہت ضرورت تھی بچیوں کی تعلیم کی، کیونکہ اگر ماں پڑھی لکھی ہو تو پھر اولاد پہ اس پر اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس ارادے سے ہم نے کوشش کی، باوجود اس کے ایک وسائل محدود تھے،
ہم نے بچوں کا مدرسہ شروع کیا، الحمدللہ اس میں گاؤں کی بچیاں جو ہیں کافی تعداد میں آتی رہی، پڑھتی رہی، آج تک الحمدللہ وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب ہمارے ہی مدرسے میں پڑھی ہوئی بچی جو ہے وہ آگے پڑھا رہی ہے، اور گاؤں کی بچیاں الحمدللہ آ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے درس نظامی کا شعبہ بھی یہاں شروع کر لیا اور مختلف علماء کرام کی خدمت حاصل کی، وہ آ کر یہاں پڑھاتے رہے۔ 4 سال تک ہم نے یہ کورس جو ہے یہ بچوں کو درس نظامی کا کرایا، اس کے بعد ہم دوسرے مدارس میں بھیج دیتے تھے۔ ہمارے مدرسے کا الحاق جو تنظیم المدارس سے ہم نے الحاق کیا، اس کے بعد مسجد اور مدرسے کو ہم نے رجسٹرڈ کروایا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ مسجد کی تعمیر جو ہے وہ بھی الحمدللہ بڑی عالی شان مسجد اب بن چکی ہے۔ مدرسے کی زمین میں نے خریدی، پہلے 10 مرلے خریدی، اس پہ بلڈنگ بنائی، اس کے بعد 13 مرلے جگہ اور خریدی، پھر 10 مرلے اور خریدی، اس کے علاوہ پھر جناب تقریباً 10 مرلے ہم نے جگہ اور بھی مسجد کی خرید کر مدرسے کی اس میں شامل کر لیا۔ اب اللہ کے فضل سے جگہ کافی ہے اور الحمدللہ دین کا کام جاری و ساری ہے، اور میرا جو دلی ارادہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم صرف حفظ اور درس نظامی نہ کرائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس شعبے میں بچہ شوق رکھتا ہو، چل سکتا ہو، اس میں بھی اس کی ٹریننگ کی جائے تاکہ وہ آگے جا کر معاشی مسائل کا شکار نہ ہو، اور پھر جس شعبے میں وہ جائے دین کے مطابق وہ اس شعبے کو چلائے، تو اس سے دین کی خدمت جو ہے یہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے روحانی سلسلہ یہ بھی جاری ہے۔ الحاج عبدالعزیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری طور پر تو خلافت آپ نے عطا فرمائی، لیکن خواب کے اندر حضور پیر سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے جنازے پر ابابیلوں نے سایہ کیا تھا، بہت عظیم روحانی شخصیت تھی، خواب میں انہوں نے مجھے خلافت عطا فرمائی، اور دن کے وقت پھر عملاً پیر سید عبدالعزیز شاہ صاحب نے وہ خلافت عطا فرمائی، اور الحمدللہ اس کے تحت ہم روحانی تربیت کا بھی یہاں انتظام ہے اور ظاہری تعلیم بھی جاری و ساری ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں 2 سے 4 افراد کا قبیلہ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ 20 افراد کو یہاں پر رہائش بھی دیتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کے خوراک کا، لباس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ الحمدللہ سارے تو نہ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں اور نہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تعاون نہیں کرتے، یہ تو ہر جگہ ایسا موجود ہے۔ جنہیں اللہ پاک نے توفیق دی الحمدللہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو اپنے احباب ہیں جن کا ایک محبت احترام کا تعلق ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ بینک بیلنس تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے جو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے بھیج دیتا ہے، اور ہمارا نظام الحمدللہ چل رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک میں روحانی سلسلے سے منسلک نہیں تھا، میرے دل کے اندر ایک دنیا کی طلب تھی، دنیا سنوارنے کی فکر تھی، جاؤ منصب کی فکر تھی، بڑا آدمی بننے کا ایک جذبہ تھا، لیکن جب میں بزرگوں کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں تو الحمدللہ ان کی تربیت سے، اللہ کے فضل سے اب دنیا کی فکر نہیں ہے، اب آخرت سنوارنے کی فکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت کے بغیر انسان کبھی انسان کامل نہیں بن سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے علوم حاصل کیے، ان میں عروج حاصل کیا، کمال حاصل کیا، لیکن جب 2 سال میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے اور روحانیت کی طرف آیا تو پھر میں نے یہ برملا کہا کہ سارے علوم مل کر بھی تصوف کا عشر اشیر نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں کہ اس کے برابر ہو سکیں۔ تو ظاہری علم جو ہے ایک ہے دنیاوی علم جو دنیا کو سنوارتا ہے، ایک ہے دین کا علم جو ظاہر کو سنوارتا ہے، ایک ہے روحانیت کا علم یہ باطن کو سنوارتا ہے، اور اس کی ابتدا انسانیت کی محبت سے ہوتی ہے۔ نفرت کو ختم کر کے انسان ایک اپنے اندر محبت اور پیار احساس پیدا کرتا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی ظاہری اور باطنی تربیت فرمائی، اپنی نگاہ سے تزکیہ فرمایا، اور ایسا معاشرہ تیار ہوا کہ جن میں ایثار کا عالم یہ تھا کہ شیخ صاحب ایک گھر میں بکری کی ایک سری آئی، احساس ایثار کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ دوسرا مجھ سے زیادہ حقدار ہے، تو الغرض وہ پورے شہر میں پھرتی ہوئی پہلے گھر میں آ گئی۔ یہ تھا اسلامی معاشرہ، یہ روحانیت کے بغیر ممکن نہیں۔ جامع مسجد مبارک کے پلیٹ فارم سے آنے والے دنوں میں آپ کیا پروگرام رکھتے ہیں؟ کوشش تو یہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنے جس میں سارے شعبہ جات ہوں، کوشش جاری ہے،
اللہ نے مدد کی تو ضرور اللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اس وقت آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے نام یہی پیغام ہے کہ آپ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، جو بھی یہاں آیا چلا گیا. انسان کی زندگی کا ایک سفر جاری ہے. ان کے لیے یہی ہے کہ اختلافات سے بچ کر اپنے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق جوڑیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے حیا پیدا کر لیں. جی ہاں ناظرین، ہماری تاریخ پیر غلام سرور قادری جیسے بزرگوں سے بھری پڑی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آج بھی ہم ان بزرگوں کی تعلیمات کی طرف استفادہ حاصل کریں اور اپنی زندگی کے شب و روز کو اس طرح گزاریں کہ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے اور ہماری آخرت بہترین ہو جائے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فیصل شیخ، HD نیوز، کھاریاں.